بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے، لیکن جو واقعہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ ایک غیر معروف واقعہ ہے، یعنی کہ بہت مشہور نہیں ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے آپ نے یہ واقعہ اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں اور امت محمدی ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ آپ کے کمرے میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا حادثہ ہو گیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، اے امیر المومنین، میری شادی کو ابھی صرف 6 مہینے مکمل ہوئے ہیں اور میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دے دیا ہے۔ اب میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ میری شادی کو تو ابھی صرف 6 مہینے ہوئے ہیں، تو یہ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس واقعے سے پہلے عام لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ آدمی بھی پریشان ہو گیا اور اپنے بچے کو دیکھا بھی نہیں اور سیدھا امیر المومنین کے پاس آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ یہ بچہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی بھی پیش نہیں آیا کہ کسی عورت نے شادی کے 6 مہینے بعد ہی بچے کو جنم دیا ہو۔ یہ پہلا واقعہ تھا، اور عرب کے اندر عام طور پر 6 مہینے کے بچے کو حرام کا بچہ سمجھا جاتا تھا۔ تو مشورے میں موجود تمام لوگوں نے یہ کہا کہ 6 مہینے کا بچہ عرب کے اندر کبھی پیدا نہیں ہوا، لہٰذا یہ حلال کا نہیں ہو سکتا بلکہ حرام کا ہی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں سے مشورہ کر لیا، اور حساب کتاب والوں سے سب نے یہی کہا کہ عرب کی تاریخ میں 6 مہینے کے بچے کو حرام کا سمجھا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو سنگسار کر دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دے دیا کہ عورت کو ایک کھلے میدان کے اندر زمین میں گاڑ کر رجم کا عمل شروع کر دیا جائے۔ جیسے ہی آپ نے رجم کا یہ فیصلہ فرمایا تو یہ خبر آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی۔ چلتے چلتے یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں بھی پہنچی۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان کے بجائے جہاں اس عورت کو سنگسار کیا جا رہا تھا وہاں پر نہ جاتے ہوئے سیدھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچے، اور سلام کرنے کے بعد امیر المومنین سے پوچھا کہ اے عثمان، کیا آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو رجم کیا جائے جس نے 6 مہینے کا بچہ پیدا کیا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، میں نے یہ حکم دیا ہے، کیونکہ اس نے حرام کا بچہ جنا ہے اور 6 مہینے کا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور میں نے یہ فیصلہ تمام لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کیا ہے، اور سب نے یہی مشورہ کیا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، امیر المومنین، آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، میں نے حساب کتاب لگایا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عثمان، 6 مہینے کا بچہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ قرآن سے کیسے ثابت ہے؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، دیکھو حمل اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 ماہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا، یہ تو 2.5 سال بنتے ہیں، اس میں سے 6 مہینے کا بچہ کیسے نکلے گا؟ حضرت علی نے فرمایا، اب دوسری آیات پڑھو، اللہ فرماتا ہے کہ 2 سال دودھ پلانے کے، 30 مہینوں میں سے 2 سال نکال لیں، جب آپ 24 مہینے نکالیں گے تو پیچھے 6 مہینے بچیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے علی، بات تو تم نے ٹھیک کہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت تک اگر کسی عورت کا 6 ماہ کا بچہ پیدا ہوا تو اسے حلال کا تصور کیا جائے، حرام کا نہیں، کیونکہ یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے، اور ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن قرآن پاک کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے
اے علی تم نے تو میری اصلاح کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سپاہیوں کو دوڑ لگوائی اور کہا اللہ نہ کرے اس عورت کو سنگسار کر دیا تو قیامت کے دن مجھ عثمان کا کیا بنے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آپ کی چیخ نکل گئی اور آپ سے فرمانے لگے عثمان کل قیامت کے دن اللہ کو تو کیا جواب دے گا، اور اپنے سپاہیوں سے فرمایا کہ جلدی جائیے اس عورت کو بچائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے نکلے اور وہ سپاہی بھی نکلے۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس عورت کو زمین میں گاڑ دیا گیا تھا اور اس کا صرف چہرہ باہر تھا۔ اس کی بہن اس سے آخری ملاقات کے لیے آئی ہوئی تھی اور زار و قطار رو رہی تھی، اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اسی وقت سپاہی بھی پہنچ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجم کو روکنے کا حکم دے دیا۔ اس وقت اس زمین میں گڑی ہوئی عورت نے اپنی روتی ہوئی بہن سے ایک بات کہی، اے میری بہن مت رو، نہ غم کر۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجھے رجم تو کیا جا رہا ہے، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ زنا تو بہت دور کی بات ہے، خدا کی قسم مجھے کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں ہے۔ اس عورت کو اسی وقت زمین سے باہر نکالا گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا۔ روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جس طرح پرندوں کے دو انڈے ملا دیے جائیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا انڈا کس کا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، اسی طرح اس بچے کی شکل و صورت بالکل اس کے والد کے اوپر تھی اور والد نے اس کو ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ والد نے جب دیکھا اور کہا اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے، تو یہ ایک بات معلوم ہو گئی کہ 6 مہینے میں جو بچہ پیدا ہوگا تو اسے حلال کا سمجھا جائے گا، کیونکہ قرآن شریف میں یہ فیصلہ موجود ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی سورہ احقاف کی 15ویں آیت اور سورہ لقمان کی 14ویں آیت کو پڑھیں۔ پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ واقعہ، یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔